اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، اردو کیفے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جو آج کی ویڈیو ہے وہ کلاس دہم کی ایک نظم ہے، فاطمہ بنت عبداللہ، علامہ اقبال کی تحریر ہے، تو اس کے بارے میں ہے۔ فاطمہ بنت عبداللہ کی تھوڑی سی تعارف میں اس میں کروا دوں کہ ایک جنگ 1911 میں لڑی گئی تھی طرابلس کے مقام پہ، موجودہ لیبیا ہے، وہ اٹلی اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان تھی۔ تو وہاں اس جنگ میں ایک بچی کے کردار کے بارے میں اقبال نے ذکر کیا ہے کہ وہ اس بچی نے اس جنگ میں نہ صرف حصہ لیا بلکہ وہ جو غازی تھے ان کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہو گئی۔ یہ سب اسی کے بارے میں ہے۔ تو پہلا شعر ہے کہ فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرا ذرا تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ فاطمہ سے مراد وہی فاطمہ بنت عبداللہ ہیں جس کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ آبروئے امت مرحوم یعنی ایسی امت جو فوت ہو چکی ہو یا زوال پذیر ہو۔ ذرا ذرا تیری مشت خاک کا مفہوم ہے کہ مشت خاک یعنی اتنی مٹی جو ایک انسان کے ہتھیلی میں آ جائے، مٹھی بھر مٹی، تو اسی یعنی شہید کے جسم کی مٹی سے مراد ہے یہاں علامہ اقبال کا۔ تو پہلے شعر کی جو تشریح کچھ اسی طرح ہے کہ فاطمہ تو آبروئے ملت مرحوم ہے۔ علامہ اقبال کی نظم فاطمہ بنت عبداللہ ایک عرب لڑکی کی لازوال قربانی کے خراج تحسین پیش کرتی ہے جو 1912 کی طرابلس کی جنگ میں غازیوں کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہو گئی۔ یہ نظم اقبال کے اسلوب فکر کی بھرپور عکاسی کرتی ہے، جہاں وہ مسلمانوں کو ان کے شاندار ماضی اور ان کی عظمت کو یاد دلاتے ہوئے انہیں بیداری کا پیغام دیتے ہیں۔ علامہ اقبال ان کے اشعار کے ذریعے فاطمہ بنت عبداللہ کی قربانی کو محض ایک انفرادی واقعہ کے طور پر پیش نہیں کرتے بلکہ اسے پوری امت مسلمہ کے لیے ایک فخر اور مثال بناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، تو اس وقت کی سوئی ہوئی اور زوال پذیر امت مسلمہ کی عزت اور وقار کی علامت ہے۔ تیری قربانی نے اس امت کو نیا حوصلہ اور ولولہ بخشا ہے۔ دوسرے مصرعے میں بھی اقبال اس قربانی کی اہمیت اور معنویت کو مزید اجاگر کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ تیری شہادت، تیرا جسم جو مٹی میں مل گئی ہے، اس کا ہر ذرہ ایک درس ہے، ایک پیغام ہے۔ یہ پیغام کہ امت کی بیداری اور سربلندی کے لیے جذبہ قربانی ناگزیر ہے۔ تیرے خون کا ایک ایک قطرہ اور تیرے وجود کا ہر ذرہ امت کے لیے ایک رہنمائی اور ترغیب کا باعث ہے۔ یہ پیغام دیتا ہے کہ کس طرح ایک چھوٹی سی لڑکی نے اپنے ایمان اور جذبے سے عظیم کارنامہ سر انجام دی ہے اور پوری امت کے لیے فخر کا باعث بنی ہے۔ مجموعی طور پر یہ اشعار اقبال کے اس نظریے کی عکاسی کرتے ہیں کہ ملت کی عظمت رفتہ کو بحال کرنے کے لیے افراد کا ایثار اور جذبہ ایمانی بہت ضروری ہے۔ فاطمہ بنت عبداللہ اس کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے۔ یعنی اس شعر میں علامہ اقبال نے اس چھوٹی بچی کو خراج تحسین پیش کیا ہے جو طرابلس کی جنگ میں غازیوں کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہو گئی تھی۔ دوسرا شعر ہے کہ یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیان دین کی سقائی تیری قسمت میں تھی۔ سعادت خوش قسمتی یا خوش نصیبی کو کہتے ہیں۔ حور صحرائی سے مراد یہاں فاطمہ بنت عبداللہ ہیں جو ایک صحرا میں رہتی تھی اور وہاں پلی بڑھی تھی، اور اس کے تقویٰ اور پاکیزگی کے بے لوث قربانی کی تعریف کی گئی ہے۔ قسمت مقدر نصیب کو کہتے ہیں۔ غازیان دین کے غازی یعنی وہ مجاہد اسلام جو اسلام کی خاطر جنگ کرتے ہیں۔ سقائی کا مطلب ہوتا ہے پانی پلانا۔ یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیان دین کی سقائی تیری قسمت میں تھی۔ علامہ اقبال پہلے مصرعے میں فاطمہ بنت عبداللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے صحرا کی پاکیزہ اور خوبصورت حور، یہ عظیم خوش قسمتی اور باعزت مقام کہ تو نے دین کے مجاہدوں کی خدمت کی، یہ تیری قسمت میں لکھا تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہ تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص عطا تھی۔ دوسرے مصرعے میں بھی اس کی سعادت کو مزید وضاحت کی گئی ہے۔
اقبال کہتے ہیں کہ غازیان دین یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے بہادر سپاہیوں کو پانی پلانا، ان کی پیاس بجھانا، یہ تیری تقدیر میں لکھا تھا۔ میدان جنگ میں پانی پلانا محض ایک جسمانی فعل نہیں تھا، ایک روحانی خدمت تھی جو مجاہدین کے حوصلے بڑھاتی تھی اور انہیں مزید ثابت قدم رہنے کی توانائی دیتی تھی۔ علامہ اقبال اس خدمت کو ایک بہت عظیم بڑی فضیلت قرار دیتے ہیں جو اللہ کی خاص طور پر فاطمہ کے لیے منتخب کیا گیا ہے، یعنی کہ حور صحرائی علامہ اقبال نے اسی فاطمہ بنت عبداللہ کو کہا ہے اور اس کی خدمت کو سراہا گیا ہے۔ اگلا شعر ہے کہ یہ جہاد اللہ کے راستے میں بے تیغ و سفر ہے، جسارت آفریں شوق شہادت کس قدر۔ جہاد کے معنی جو ایسی جنگ جو اللہ کے راہ میں لڑی جائے، بے تیغ و سفر یعنی بغیر تلوار اور ڈھال کے، یعنی بغیر ہتھیاروں کے، جسارت آفریں جرأت پیدا کرنے والی، حوصلہ افزائی کرنے والی، ایسی چیز جو بہادری کو جنم دے، شوق شہادت یعنی شہید ہونے کا شوق، کس قدر یعنی کتنی زیادہ، کس حد تک۔ یہ جو الفاظ تھے جو اسی شعر میں استعمال ہوئے ہیں تو ان کے کچھ معنی تھے کہ شعر کی تشریح کچھ اس طرح ہے کہ یہ جہاد اللہ کے راستے میں بے تیغ و سفر ہے، جسارت آفریں شوق شہادت کس قدر۔ اس شعر میں علامہ اقبال فاطمہ بنت عبداللہ کے عمل کو ایک ایسے جہاد سے تعبیر کرتے ہیں جو عام جنگی جہاد سے مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فاطمہ نے جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں ایک جہاد تھا، لیکن یہ جہاد کسی تلوار، ڈھال یا ہتھیار کے بغیر تھا، یعنی اس کی روایتی جنگی ہتھیاروں کا استعمال نہیں کیا، بلکہ معصومیت، عزم اور خدمت کے ذریعے ایک عظیم قربانی دی۔ یہ بات اس کی قربانی کو مزید انوکھا اور طاقتور بناتی ہے، کیونکہ اس نے ہتھیاروں کے زور پر نہیں بلکہ محض اپنے ایمان اور خدمت کے جذبہ کے ایک اہم کردار ادا کیا۔ دوسرے مصرعے میں اقبال اس جہاد کے نتیجے میں پیدا ہونے والے جذبے پر روشنی ڈالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فاطمہ عمل میں جو شہادت کا شوق نظر آتا ہے وہ کس قدر جرأت پیدا کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ کی بے مثال قربانی، اس کی شہادت کا بے پناہ شوق جو غازیوں کو پانی پلانے پر اکساتا رہا حتیٰ کہ وہ خود شہید ہو گئیں، نہ صرف اس کی اپنی بہادری کا ثبوت تھا بلکہ وہ یہ دوسروں کے اندر بھی حوصلہ پیدا کرنے والا تھا۔ اس کی شہادت نے مسلمانوں اور آئندہ نسلوں کو یہ پیغام دیا ہے کس طرح ایک نہایت تنہا ایک لڑکی اپنے ایمان کی قوت سے عظیم تر مقاصد کے لیے اپنی جان قربان کر سکتا ہے اور دوسروں کو بھی اس راہ پر ڈٹے رہنے کی ترغیب دے سکتی ہے۔ اگلا شعر ہے، یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر آفری میں تھی، ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی۔ مشکل الفاظ، کلی کہتے ہیں ایسی پھول کی ابتدائی شکل ہوتی ہے، جو کھلنے سے پہلے جو شکل بنتی ہے اسے کلی کہتے ہیں۔ یہاں علامہ اقبال کی فاطمہ بنت عبداللہ ہیں۔ گلستان خزاں منظر آفری یعنی ایسا باغ جس کو خزاں کا منظر پیش کر رہا ہو، یعنی زوال پذیر ہو۔ چنگاری آگ کا چھوٹا سا حصہ، شعلہ ایک ذرہ، خاکستر راکھ جلی ہوئی چیز کا بجھا ہوا حصہ۔ یہاں خاکستر سے مراد ملت اسلامیہ کی ظاہری حالت، بے حسی، بے عملی اور مردہ حالت ہے۔ یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر آفری میں تھی، ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی۔ علامہ اقبال پہلے مصرعے میں فاطمہ بنت عبداللہ کو ایک کلی سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی معصوم اور بظاہر غیر اہم ہستی تھی، بالکل جیسے ایک چھوٹی کلی ہو، لیکن اہم بات یہ تھی کہ یہ کلی کس باغ میں تھی۔ اس گلستان خزاں منظر آفری میں تھی۔ یہاں خزاں منظر آفری سے مراد اس وقت کی ملت مسلمہ کی حالت ہے جو اپنے عروج سے گر کر زوال اور پستی کا شکار ہو چکی تھی، بالکل ایک ایسے باغ کی طرح تھی جو خزاں کی وجہ سے اپنی رونق کھو چکا ہو۔ اس مصرعے کے ذریعے اقبال یہ حیرت و دکھ کا اظہار کرتے ہیں کہ ایسی معصوم اور ناتواں ہستی فاطمہ کا ظہور ایسے وقت میں ہوا
جب پوری امت زوال پذیر تھی، لیکن اس چھوٹی سی بچی نے تمام مسلمانوں کو ایک پیغام دیا ہے ہمت اور جرأت کا۔ دوسرے مصرعے میں بھی اقبال مزید گہرے روحانی اور فکری پہلو کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی۔ خاکستر سے مراد یہاں بظاہر بے جان بے حس ملت اسلامیہ ہے، جو اپنے شعلے بجھا چکی تھی، لیکن اس کے اندر فاطمہ بنت عبداللہ جیسی چنگاری بھی موجود تھی، جو اگرچہ ایک چھوٹی تھی لیکن عظیم حرارت زندگی اور روشنی کی حامل تھی۔ یہ چنگاری اس بات کی علامت ہے کہ مسلم امت اگرچہ بظاہر مردہ ہو چکی تھی، لیکن اس کے اندر ابھی بھی زندہ رہنے، اٹھ کھڑے ہونے اور جہاد کرنے کا جذبہ کہیں نہ کہیں موجود تھا۔ فاطمہ کی قربانی اسی مخفی چنگاری کو ظاہر کیا گیا ہے۔ یعنی یہ ملت اسلام امت مسلمہ کے لیے یہ ایک پیغام تھا کہ ابھی یعنی کہ ان کی مکمل تباہی نہیں ہوئی۔ اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں۔ آہو ہرن کو کہتے ہیں۔ یہاں علامتی طور پر ایسے افراد، صلاحیتوں یا خوبصورت جذبوں کی طرف اشارہ ہے جو ابھی ظاہر نہیں ہوئے، پوشیدہ، چھپے ہوئے، یعنی مخفی، جو ظاہر نہ ہوئے ہوں۔ بجلیاں، آسمانی بجلی، یہاں مراد قوت، توانائی، طاقت ہے۔ برسے ہوئے بادل، وہ بادل جو برس چکے ہوں، یعنی بظاہر خالی اور بے اثر ہو چکے ہوں۔ یہاں علامتی طور پر ایسی ملت یا افراد کی طرف اشارہ ہے جو بظاہر مایوسی اور جمود کا شکار ہو۔ خوابیدہ کہتے ہیں سوئے ہوئے، یعنی غیر فعال چیزوں کو۔ تو شعر ہے کچھ اس طرح کے، اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں۔ پہلے مصرعے میں اقبال کہتا ہے کہ اپنے اندر صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں۔ یہاں صحرا سے مراد ملت اسلامیہ کا وہ حصہ ہے جو بظاہر بنجر، ویران یا غیر فعال نظر آتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اس بظاہر بے جان صحرا میں ابھی بہت سے آہو، یعنی قابل یا صلاحیت، باہمت اور خوبصورت روحیں چھپی ہوئی ہیں۔ یہ ان افراد کی طرف اشارہ ہے جن کے اندر ملت کی ترقی اور احیاء کا جذبہ اور صلاحیت موجود ہے، لیکن وہ ابھی تک ظاہر نہیں ہوئے یا انہیں بیدار نہیں کیا گیا۔ یہ اس بات کی طرف ترغیب ہے کہ مایوس نہ ہوا جائے، کیونکہ قوم کے اندر ابھی بھی بے شمار پوشیدہ توانائیاں موجود ہیں، یعنی ایسے لوگ موجود ہیں جو پوری ملت اسلامیہ کو بیدار کر سکتے ہیں۔ دوسرے مصرعے میں وہ اس خیال کو مزید وسعت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں۔ برسے ہوئے بادل اس ملت کی علامت ہیں جو بظاہر اپنی طاقت اور صلاحیت کھو چکی ہے۔ جیسے کوئی بادل برسنے کے بعد خالی اور بے جان لگے، لیکن اقبال اس تشبیہ کے ذریعے یہ بتاتے ہیں کہ اس بظاہر خالی یا بے اثر بادل میں بھی ابھی بہت سی بجلیاں، یعنی انقلاب کی قوت، زندگی کا شوق، بیداری کی طاقت سوئی ہوئی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ملت مسلم امت اگرچہ ایک دور زوال سے گزر رہی ہے اور بظاہر بے اثر نظر آتی ہے، لیکن اس کی رگوں میں اب بھی وہ برق ایمانی موجود ہے جو اسے دوبارہ عظمت کی بلندیوں تک لے جا سکتی ہے۔ یہ بجلی کا سویا ہونا صرف ایک عارضی کیفیت ہے جو مناسب ماحول ملنے پر دوبارہ چمک کر پورا ماحول روشن کر سکتی ہے، یعنی دوبارہ ملت اسلامیہ کو عروج پر پہنچا سکتی ہے اور انہیں جگا سکتی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا اقبال کی نظم فاطمہ بنت عبداللہ کی تشریح۔ یقیناً اقبال کا پیغام آفاقی ہے اور اسے سمجھنے میں بھی اسی جذبے کی ضرورت ہوتی ہے جو انسان میں تبدیلی پیدا کر سکے۔ امید ہے یہ نظم تشریح یہ پہلا حصہ ہے، دوسرا انشاءاللہ جلد آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔